السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 156، آیت نمبر 60 سے 82 تک، لیسن نمبر 154، آیت 60 to 82۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ موسیٰ ابن عمران ہے یعنی بنی اسرائیل کے موسیٰ، لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان سے۔ فتح کا لفظی مطلب نوجوان ہوتا ہے، لیکن مجازن غلام یا خادم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ غلام کون تھے؟ یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف، روایات میں ایسا ہی ان کا شجرہ نسب آتا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ رہتے، ان کی خدمت کرتے اور ساتھ سیکھتے بھی تھے۔ جب آپ سفر پر جانے لگے اللہ کے حکم سے تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے چلے۔ اب جا رہے ہیں اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، کیا؟ لا ابرح، نہیں میں ہٹوں گا، یعنی مسلسل ایک کام کروں گا۔ ابرح کا لفظ بے ریحے سے ہے، برحن اس کا مصدر ہے، کسی جگہ سے ہٹنا، زائل ہونا، یعنی میں ہٹوں گا نہیں، ٹلوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ کیا نہیں چھوڑوں گا؟ سفر نہیں چھوڑوں گا، چلنا نہیں چھوڑوں گا۔ حتیٰ، یہاں تک کہ ابلغ، میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، مجمع جمع ہونے کی جگہ، مفعال کے وزن پر۔ البحرین تثنیہ ہے بحر کا، دو سمندروں یا دو دریاؤں کے سنگم پر، سنگم کہتے ہیں جہاں دو کا ملاپ ہوتا ہے۔ اشارہ ہے بحر احمر اور بحر ابیض کی طرف، ریڈ سی اور میڈیٹرینین ہے شاید بحر ابیض۔ مجمع البحرین، اگرچہ تفاسیر میں مختلف اور جگہوں کا بھی ذکر ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ مصر کے دور کا ہے اور مصر سے قریب تر جگہ دو سمندروں کے ملاپ کی یہی بنتی ہے، تو اس لیے گمان غالب یہی ہے کہ یہی مقام آپ کو بتایا گیا تھا، اور یہ مقام یا یہ جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نامزد کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ یہاں آپ کی ملاقات خضر سے ہوگی۔ او امدیہ، یا میں چلتا رہوں گا، مضا یمضی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، ماضی بھی اسی سے ہے، یعنی وہ زمانہ جو چلا گیا، وہ وقت جو گزر گیا۔ او امدیہ، یا میں چلتا رہوں گا، حقبا، زمانوں۔ حقب کا ترجمہ یہاں زمانہ کیا گیا ہے، اگرچہ حقب وقت کا حصہ نہیں بلکہ ظرف کی قسم ہے، وہ زمانہ جس میں کوئی کام کیا جائے۔ حقب جو ہے یہ حقبتن کی جمع ہے، اور اس کی جمع احقاب بھی آتی ہے، قرآن پاک میں احقاب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، لابسین فیہا احقابا۔ تو حقبہ کہتے ہیں 80 سال کی مدت کو، اور بعض کے خیال میں اس سے بھی زائد مدت، طویل مدت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا غیر معینہ مدت۔ اسی سے لفظ حقیبہ بھی نکلا۔ حقیبہ معلوم ہے کسی کو؟ بیگ، چمڑے کا بیگ جس میں سفر کا سامان رکھا جاتا ہے، سوٹ کیس وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ او امدی حقبہ، یا میں چلتا رہوں گا زمانوں، عرصہ دراز تک۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اللہ کے نبی تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بہت علم ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر علم کا کس قدر شوق ہے اور کتنا زیادہ جذبہ ہے، کس بات کا؟ سیکھنے کا، کہ میں سیکھنے کے لیے چلتا رہوں گا، سفر کروں گا، جب تک کہ میں اس مقام تک نہ پہنچ جاؤں جہاں اللہ نے مجھے بھیجنا چاہا۔
اور اگر وہ جگہ مجھ کو نہیں ملتی تو میں سفر ختم نہیں کروں گا، ہمت نہیں ہاروں گا، عزم میں کمی نہیں آنے دوں گا، بلکہ چلتا رہوں گا۔ فلما بلغا، پھر جب وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما، ان دونوں کے مجمع یعنی دو دریاؤں کے اتصال کی جگہ پر، نسیا، وہ دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی، یعنی موسیٰ اور ان کے خادم شاگرد، یعنی مچھلی سے غافل ہو گئے، کیونکہ ان کے لیے مچھلی بطور نشانی تھی کہ جہاں مچھلی جائے گی سمندر کے اندر وہاں رک جانا، لیکن وہ ان کے دھیان سے نکل گئی بات۔ فاتخذ، پس بنا لیا، سبیلہ، اپنا راستہ، کس نے بنا لیا؟ مچھلی نے، فی البحر، سمندر میں، کیسا راستہ؟ سربا، سرنگ کی طرح۔ سرب کا لفظ جو ہے سین ریبے، ایسی سرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا ایک ہی منہ ہو۔ نشیبی جگہ کے لیے بھی آتا ہے، ڈھلوان کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ اور سربا کا معنی ہوتا ہے گھستے جانا، جب سانپ اپنے بل میں جاتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پیچھے آپ سارے بن نہار بھی پڑھ چکے۔ اور سراب کس کو کہتے ہیں؟ پانی کی طرح چمکتی ریت کو، جو گرمیوں میں دھوپ کی شدت سے تپ اور چمک اٹھتی ہے۔ تو جب مچھلی ٹوکری سے نکل کے پانی کے اندر گئی تو وہ اندر گھستی چلی جا رہی تھی، اور پانی میں اس کو ایسے رستہ مل رہا تھا، اور پانی یعنی اس طرح اس کی لہریں تھی کہ گویا وہ کسی سرنگ کے اندر جا رہی ہو، کسی سوراخ میں جا رہی ہو اندر۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر سمندر کے اندر کود پڑی۔ یہ وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور یوشع جاگ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کیا سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں گا کہ مچھلی چلی گئی ہے اور یہی جگہ ہے۔ لیکن جب وہ اٹھے تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ ہم جلدی آگے چلیں، اور یوشع علیہ السلام کے ذہن سے بات نکل گئی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی پوچھنا بھول گئے کہ مچھلی ساتھ ہے یا نہیں۔ انہوں نے ٹوکری اٹھائی اور پھر چل دیے۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ آگے بڑھ گئے، جاوزا یجاوز مجاوزہ، کسی مجوزہ مقام سے آگے نکل جانا، راستہ طے کرتے کرتے پار چلے جانا، یعنی جو ڈیسٹینیشن ہے اس کو کراس کر جانا۔ مثلاً کبھی آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو کہیں رائٹ یا لیفٹ ٹرن لینا تھا اور آپ لینا بھول گئے، باتوں میں لگ گئے، خیال ہی نہیں رہا اور آگے نکل گئے۔ تو یہ جو آگے نکلتے ہیں آپ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجاوزہ، تجاوز، حدوں سے تجاوز کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی سے ہے۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے، یعنی انہیں رکنا تو وہیں تھا جہاں وہ آرام کر رہے تھے، لیکن خیال ہی نہیں رہا اور بات بھول گئے اور آگے چلے گئے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہ، اپنے شاگرد سے، آتنا، لاؤ ہمارے پاس، غداءنا، ہمارا ناشتہ۔ غدا غدوت ان سے صبح کے وقت کو کہتے ہیں، یعنی دن کے پہلے حصے کا کھانا غدا کہلاتا ہے، برنچ کہہ سکتے ہیں آپ یا بریک فاسٹ کہہ سکتے ہیں۔ لقد لقینا، البتہ تحقیق ملے ہم، ملاقات کی ہم نے، من سفرنا ھذا، اپنے اس سفر سے، نصبا، تھکاوٹ، یعنی اس پتھر سے آگے کا سفر ان پہ بھاری ہو گیا۔ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے جب تک مقررہ مقام سے حضرت موسیٰ آگے نہیں بڑھے تھے آپ کو سفر سے تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن جب آپ اپنے اصل مقام سے آگے نکل گئے تو آپ
تھک گئے. اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت تھی کہ تھک کے پھر بیٹھ گئے اور انہیں یاد آ گیا کہ کچھ کھانا وانا کھائیں ہم، اور جب کھانے کے لیے ٹوکری دیکھی تو مچھلی ہے ہی نہیں. یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے بعض اوقات ان کو تھکا کے یا بیمار کر کے. ہم آرام نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بیمار کر دیتا ہے تاکہ ہم جسم کا بھی کچھ حق اس کو دے سکیں. تو یہاں بھی لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اپنے سفر میں بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں کسی خاص جگہ پر پہنچنے کے لیے تو وہ سفر آسانی سے گزرتا ہے، اور اگر رستہ بھول جائیں یا آگے چلے جائیں تو واپس آنا زیادہ مشکل لگتا ہے. وہ سفر بہت بھاری ہو جاتا ہے جو مقررہ حد سے آگے کا ہو. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک دفعہ وہاں تک پہنچے، پھر وہاں سے ان کو واپس آنا پڑا. قال، کہا یوشا نے، ارأیت، کیا دیکھا تم نے، یعنی دیکھا تم نے. اب یہ تعجب سے کہہ رہے ہیں. اذ اوینا، جب ہم نے پناہ لی تھی، یعنی جب ہم رکے تھے، ٹھہرے تھے، اترے تھے، الی الصخرۃ، پتھر کے پاس. صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، بڑا اور سخت پتھر. فإنی، پس بے شک میں، نسیت الحوت، بھول گیا مچھلی کو. وہاں پہنچ کے انہیں یاد ہے، اوہ وہ کیا ہوا، میں تو بھول گیا آپ کو بتانا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں بھول میں ڈالا مجھ کو اس واقعے کے بارے میں. انسانیہ، تین چیزیں، انسا بھلوا دیا، نی مجھے، ہو اس کو، کس کو، مچھلی کو یا اس واقعے کو. الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر کروں، یعنی آپ سے، آپ کو بتانا بھول گیا میں، کیونکہ آپ آرام کر رہے تھے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ شاگرد کا جو رویہ ہے، اگرچہ وہ بھولے ہیں لیکن انہوں نے ایکسائٹمنٹ میں یہ نہیں کیا کہ فوراً جگا دیں کہ وہ جگہ آ گئی جہاں ہمیں پہنچنا تھا، کیونکہ مچھلی جا چکی ہے. انہوں نے انتظار کیا کہ اچھا اٹھتے ہیں تو بتا دو، اور جب اٹھے تو ذہن سے نکل گیا. اور پھر بتایا واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ سمندر میں جانے کا عجیب طریقے سے. تو عجبا یا تو طریقے کے لیے ہے اور یا راستے کے لیے، یعنی یا راستہ عجیب تھا، سبیلاً عجبا تھا، یا اتخاذاً عجبا تھا. مچھلی کا اٹھ کے سمندر کی طرف جانا عجیب تھا، یا یہ کہ جس رستے پہ وہ جا رہی تھی وہ رستہ عجیب طرح سے نظر آ رہا تھا، یعنی غیر معمولی چیز تھی، نارمل نہیں لگ رہا تھا. اب آپ دیکھیے کہ استاد اور شاگرد دونوں ہی سفر کر رہے ہیں، دونوں ہی تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں اور یوشع علیہ السلام ساتھ انتظار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اسی لیے وہ بتا سکے کہ کس طرح مچھلی گئی. قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ذالک، وہی تو ہے، ما کننا نبغی، جو تھے ہم تلاش کر رہے، وہی جگہ تو تھی جو ہمارا مطلوب و مقصود تھی، یا مچھلی کا وہاں پانی میں چلے جانا ہی تو اصل نشانی تھی. فرتدا، پس وہ دونوں پلٹے، لوٹے، رے دال دال، ردد اور مرتد اسی سے، علی آثارہما، اپنے آثار پر. آثار جمع ہے اثر کی، اور اثر کہتے ہیں نشان کو. اپنے قدموں کے نشان پر واپس پلٹے، جہاں سے آئے تھے وہیں واپس گئے. قصصا، پیچھے جا کر، پیچھے لگ کر، یعنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، نشان قدم تلاش کرتے کرتے اس پتھر کو دوبارہ جا پایا. قصص کہتے ہیں کسی نشان کا پیچھا کرتے جانا.
اب یہاں ہم نہیں دیکھتے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد پر غضبناک ہو رہے ہوں کہ تو نے ہمیں اتنا تھکا دیا اور کیوں بھلایا تم نے اور کیوں نہ تم کو یاد رہا، اور پھر سارا راستہ ان کو کوستے گئے ہوں۔ یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہمیں اتنا تھکنا پڑا اور اتنا واپس آنا پڑا اور ہمارے کام میں اتنی تاخیر ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ملتی۔ کیوں؟ استاد کے اندر اتنا صبر و تحمل ہونا چاہیے کہ وہ شاگرد کی غلطیوں کو معاف کر سکے، اور ویسے بھی جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب اگر آپ گرمبل کریں، روئیں، چیخیں، چلائیں، کچھ بھی کریں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا کریں؟ واپس چلیں۔ اور یہی معاملہ بچوں کے ساتھ بھی۔ فوجدا، پھر دونوں نے پایا، پہنچ گئے وہاں جہاں پہنچنا مقصود تھا۔ دونوں نے پایا عبدن، ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے۔ اشارہ ہے خضر علیہ السلام کی طرف، یہ جمہور کی رائے ہے۔ نام ان کا بلیا بن ملکان تھا، روایات میں ایسے ہی آتا ہے بلیا بن ملکان۔ اور خضر ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں عربی پروننسیشن میں خضر ہے، لیکن چونکہ اردو میں خضر مشہور ہے اس لیے میں اردو والا بول رہی ہوں۔ اردو میں اگر میں خضر کہوں تو پھر آپ سمجھیں گے نہیں میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ تو خضر کا لفظی معنی ہوتا ہے، یا خضر کا لفظی معنی ہوتا ہے سرسبز، سرسبز اور شاداب۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار سفید زمین پر بیٹھے اور وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سبز ہو گیا اور لہلہانے لگا، سبزہ ہو گیا اس پر۔ فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ اب یہ کون تھے اس بارے میں بھی آراء مختلف پائی جاتی۔ بعض کے خیال میں یہ کوئی نیک شخص تھے، عبد من عباد اللہ الصالحین تھے، ایک رائے یہ۔ دوسری رائے ہے کہ وہ اولیاء اللہ میں سے تھے جن کی کرامات ہوتی ہیں۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے نبی کا معجزہ ہوتا ہے نا، تو اولیاء سے کرامات ہوتی ہیں، اور وہ بھی کوئی ان کی ذاتی یا خود کار نہیں ہوتی، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزہ دیتا ہے تو ایسے ہی اولیاء اللہ کو کرامت ملتی، یعنی ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں وہ کوئی کرامت کر لیں۔ جیسے مریم علیہ السلام، حضرت مریم کی کرامت کیا تھی؟ ان کے پاس کھانا ہوتا تھا، بے موسم پھل ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے رزق آتا تھا ان کے پاس۔ تو بعض کہتے ہیں کہ حضرت مریم پیغمبر تھی، لیکن چونکہ پیغمبر مردوں میں سے ہی آئے ہیں تو راجح رائے یہی ہے کہ وہ ولیہ تھی، ولی تھی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ وہ انبیاء میں سے تھے جن کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ بات یہ ہے کہ عام نیک بندوں میں سے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ کرامات تھی، نبی بھی نہیں تھے کیونکہ اس دور کے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے۔ رہ گئی بات پھر ولی ہونے کی، تو ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندوں میں سے ہوں، کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ من عبادنا، اللہ تعالیٰ ان کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے تھے۔ اور پھر آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنے پاس سے ان کو رحمت عطا کر رکھی تھی، یعنی ولایت عطا کر رکھی تھی، ان پہ خاص کرم کر رکھا تھا۔ وعلمناہ، اور سکھایا تھا ہم نے اس کو، تعلیم دی تھی ہم نے اس کو، من لدنا، اپنے پاس سے، علما، ایک علم کی، یعنی خاص علم۔ علم نکرہ ہے، تو نکرہ یہاں کس کے لیے ہے؟ خاص معرفہ کے معنوں میں نہیں، بلکہ یعنی ایک اسپیشل علم جو تھا، یعنی وہ علم نہیں جو عام بندوں کے پاس ہوتا ہے، ذرا مختلف طرح کا علم دے رکھا تھا ہم۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کروں، کیا میں آپ کو فالو کروں، علی، اس بات پر یا اس کام پر، ان تعلمنی، کہ تو مجھ کو علم دے، سکھائے،
مما اس میں سے جو علمتا تو سکھایا گیا ہے، رشدہ ہدایت بھلائی۔ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ خود ایک پیغمبر ہے اور پیغمبروں میں سے بھی اولی العزم من الرسل ہیں، صاحب مرتبہ ہیں، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے ہاں بہت معزز اور مکرم ہیں۔ یعنی آپ کے مقام کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں ان کا ذکر نہ آیا ہو، اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس قدر عاجزی ہے ان کے اندر۔ پیچھے دیکھتے ہیں ہم کہ جب انہیں پتا چلا کہ ان سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے تو فوراً انہوں نے یہی خواہش ظاہر کی کہ میں وہاں پہنچ کر سیکھتا ہوں۔ اب پہنچ گئے ہیں، اللہ نے پہنچا دیا، اور کس قدر جہد کے ساتھ پہنچے اور کس قدر صبر و تحمل کے ساتھ سارا سفر کیا۔ آگے جا کر پھر واپس پہنچے، ہمت نہیں ہاری اور ارادہ کیا کہ جب تک نہیں پہنچوں گا چلتا ہی رہوں گا۔ اور یہاں آ کر کہتے ہیں کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، کیا آپ مجھے کچھ سکھا سکیں؟ کس قدر عاجزی ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی بہت نہایت عالیشان پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن عاجزی کا حال دیکھیے، یہی ان کی بلندی کی وجہ ہے۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آئے اس کام کے لیے ہیں، یہ نہیں آ کے کہتے میں پڑھنے آؤں آپ مجھے پڑھا دیجئے، میں سیکھنے آؤں مجھے سکھا دیجئے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خاص علم ہے تو آپ مجھے اس میں سے بھی کچھ بتا دیں، اور میرے پاس وقت بہت کم ہے، اگر آپ مجھے جلدی بتا دیں کیونکہ میری قوم پیچھے میرا انتظار کر رہی ہے تو زیادہ اچھا ہے۔ علم کے لیے ادب، تحمل، صبر، عاجزی اور وقار ضروری ہے۔ قال، خضر کہتے ہیں انک لن تستطیع، بے شک تم ہرگز نہیں استطاعت رکھتے، معیا میرے ساتھ، صبرا صبر کی، آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کو اللہ نے رشد عطا کر رکھی تھی، اور جو علم ان کے پاس تھا اس بنا پر انہیں معلوم تھا کہ علم کی گہرائی تک جانے کے لیے اور باتوں کی تہہ تک پہنچنے کے لیے زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ انتظار کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کو الزام نہیں دے رہے تھے اور نہ ہی کوئی ان کا عیب بتا رہے تھے، بلکہ خود ہی اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح صبر کریں گے، کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ الا، اس بات پر، ما جو لم نہیں تحط تم نے احاطہ کیا، بھی ساتھ اس کے، خبرا واقفیت کا، خبر بھی خبری کی طرح ہے، یعنی جس بات کو آپ پوری طرح جانتے نہیں، جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، جس کی آپ گہرائی تک نہیں پہنچے، اس کے معاملے میں آپ صبر نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ستجدنی، ان قریب تم پاؤ گے مجھ کو، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، صابراً صابر، نمبر 1، اور نمبر 2، ولا، اور نہیں، اعصی، میں نافرمانی کروں گا، لکا، آپ کے لیے، امرا، کسی حکم کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 باتوں کا وعدہ کیا، نمبر 1 صبر کا اور نمبر 2 اطاعت کا، اور علم کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 صبر اور نمبر 2 استاد کی بات ماننا، کیونکہ اگر کوئی شاگرد خود استاد بن جائے استاد کا تو پھر وہ سیکھ نہیں سکتا۔ قال، کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، کس نے کہا یہ؟ خضر نے۔ فَإِن، پھر اگر، اتَّبَعْتَنِی، تم میرے ساتھ رہنا چاہو، میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو، یعنی میرے ساتھ اگر چلو تم، تو شرط یہ ہے کہ فَلَا تَسْأَلْنِی،
پس نہ تم پوچھو مجھ سے عن شیئن کسی چیز کے بارے میں، کوئی بھی چیز، شیئن نکرہ ہے، حتی یہاں تک کہ احدثا میں بیان کروں، میں خبر دوں، لکا تمہارے لیے، منہ اس میں سے، یعنی اس چیز کے بارے میں، ذکر کر کے۔ احدث کا لفظ حا دال ثا سے ہے۔ حدث کہتے ہیں کسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے سے نہ ہو، نئی چیز کے لیے نیا کام، نئی بات۔ اب یہاں خضر علیہ السلام نے ایک اور شرط لگائی، اور وہ کیا تھی کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کچھ چیزوں کی پابندی کرنا ہوگی، کچھ کنڈیشنز ہیں۔ جیسے کسی بھی اسکول یا کالج یا مدرسہ میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کیا جاتا ہے؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتائی جاتی ہیں کہ یہ یونیفارم پہننا ہوگا، اور یہ کام کرنا ہوگا، یہ نہیں کرنا ہوگا، یہ اوقات ہوں گے، یہ فلاں اور فلاں شرائط ہیں۔ تو یہاں انہوں نے ایک ہی شرط رکھی، اور وہ کیا تھی کہ جب تک میں نہ بولوں، میں نہ بتاؤں، خود سے سوال نہ کرنا، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں، یا جو میں کر رہا ہوں گا اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنا، صرف دیکھتے جاؤ۔ سوال اگرچہ سیکھنے کے لیے ضروری ہے، بہت فائدہ مند ہے، لیکن قبل از وقت سوال نقصان دہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ قبل از وقت سوال نقصان دہ ہوتا ہے، کس اعتبار سے؟ یعنی سوال کو کہا گیا ہے کہ نصف علم، اچھا سوال آدھا علم ہے، پسندیدہ ہے، سوال سے منع نہیں کیا گیا، ہاں کثرت سوالات منع ہے، لیکن یہاں قبل از وقت، یعنی جب تک میں اجازت نہ دوں سوال نہ کرنا، یا میں بات نہ کروں تم نے بات نہیں کرنی، یہ میری بات سے پہلے مت بولنا، یہ مراد ہے۔ تسألنی کا مطلب صرف کویسچن آنسر نہیں ہے، بلکہ یعنی کوئی بھی بات مت کرنا، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جواب ابھی لینے کے قابل نہ ہو، یا آپ وہ سمجھ ہی نہ پائیں، یا اسی میں ہی جواب ہو۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل دیے۔ کون کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ تیسرے کا ذکر نہیں ملتا، یا تو اس کو وہیں چھوڑ گئے اس پتھر کے پاس، کیونکہ اصل میں تو موسیٰ علیہ السلام ہی کو سیکھنا تھا خضر سے، اور ان کو ساتھ اس لیے نہیں لیا کہ وہ ابھی شاگرد کے بھی شاگرد ہیں، تو وہ اس درجے یا اس مقام پر نہیں کہ بات پوری طرح سیکھ سکیں، یا یہ ہے کہ جو ان کو براہ راست دینا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور ایک تیسرے شخص کی موجودگی سے اس میں کیا ہو سکتا تھا کہ ڈسٹریکشن ہو سکتی تھی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ جیسے ایک شخص سنجیدگی کے ساتھ کچھ سیکھنے کے لیے آئے اور ایک وہ ساتھ ایسے ہی پکڑ لایا۔ فانطلقا، اب وہ دونوں چل پڑے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیسرا ساتھ ہو مگر وہ تابع ہو، اور وہ ویسے ساتھ ہو لیکن گفتگو میں اور سیکھنے میں شریک نہ ہو، جسٹ لسنر۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا رکبا، جب وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ، کشتی میں، خرقہا، تو خضر نے اس کو پھاڑ دیا۔ خیر قاف، خرق کہتے ہیں بے قاعدگی سے پھاڑنا، بے ترتیبی سے پھاڑنا، خلق کی ضد ہے۔ خرق کس کا اپوزٹ ہے؟ خلق۔ خلق کس کو کہتے ہیں؟ بنانا، کس طرح؟ خوش اسلوبی سے، منصوبے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ بنانا، اور خرق جو ہوتا ہے وہ پھاڑنا بے ترتیبی سے، بالکل ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ قال اخرقتها، کہا کہ تم نے اس کو پھاڑ دیا، یعنی توڑ دیا، اس کا تختہ نکال دیا، لتغرق اہلہا، کہ تو غرق کر دے اس کے بیٹھنے والوں کو، اس کے اہل کو۔ غرق کس کو کہتے؟ ڈوبنا، ڈبونا۔ تو کشتی والوں کو ڈبونا چاہتا ہے۔ لقد جئت، البتہ تحقیق تم آئے ہو، جا یجیء سے،
شیئن ایک چیز کو، یعنی تم نے ارتکاب کیا ہے ایک ایسی چیز کا، امرا جو تکلیف دہ ہے یا عجیب ہے، انوکھی ہے، خلاف شرع، خلاف عقل، یہ اس کی وضاحت ہے۔ امرا تکلیف دہ یا بہت بڑی، دو معنی کر سکتے ہیں آپ، بہت بڑی یا تکلیف دہ۔ عربی میں تو امیرا یہاں الف میم رے ہے، لیکن معنی اس کا عظیم ہے۔ تو امرا بھی کس معنی میں؟ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ تو بڑی بھاری بات ہے، تکلیف دہ بات ہے۔ قالا کہا کس نے؟ خضر نے۔ الم اقل کیا میں نے کہا نہ تھا، انکا بے شک تم، لن تستطیع نہیں تم استطاعت رکھتے، معیہ میرے ساتھ، صبرا صبر کی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، صبر نہیں کر سکتے۔ چل سکتے سے مراد وہ واکنگ نہیں، مراد اس سے یہ کہ تم میرے سے سیکھ نہیں پاؤ گے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لا تؤاخذنی نہ گرفت کیجیے میری، نہ پکڑیے مجھے، بما نسیتو بوجہ اس کے جو میں بھول گیا، میری بھول پر آپ مجھے نہ پکڑیں، ولا ترہقنی اور نہ چھا جائیں مجھ پر، رے قاف ارحاق کہتے ہیں کسی پہ ایسا بوجھ لادنا کہ جس کا اٹھانا اس کے لیے بہت مشکل ہو، یعنی ایسا بوجھ نہ لادے مجھ پر، اور مراد اس سے بامحاورہ ترجمہ ہوگا نہ تم مجھ پہ سختی کرو، من امری میرے معاملے میں، یعنی سیکھنے کے عمل میں، اسرا تنگی۔ تو معنی کیا ہوگا؟ ولا ترہقنی من امری عسرا، کہ میرے معاملے میں آپ مجھ پر سختی نہ کریں۔ دو چیزوں کی درخواست کی اس بھول پر موسیٰ علیہ السلام نے، نمبر 1 لا تؤاخذنی، اور نمبر 2 ولا ترہقنی۔ فانطلقا پھر دونوں چل پڑے، وہ مان گئے، دونوں چل پڑے، حتی یہاں تک کہ اذا لقیا جب وہ دونوں ملے، دونوں نے ملاقات کی، غلامن ایک لڑکے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں غلام کا لفظ گزر چکا ہے، یعنی ٹین ایجر کہہ سکتے ہیں، ارلی ٹین ایج میں۔ اذا لقیا غلامن فقتلہ، تو ایک ینگ لڑکے کو مار ڈالا خضر علیہ السلام نے۔ اب یہ سوال کے انداز میں اعتراض کرتے ہیں، کیا تم نے قتل کر دیا ایک شخص کو جو پاک تھا؟ زکیہ، نفس زکیہ کہتے ہیں بے گناہ شخص، اور زکیہ کا لفظ زکوٰۃ سے ہے، گناہوں سے پاک۔ بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں۔ گناہوں سے پاک دو طرح، یا تو گناہ کیا ہی نہ ہو کبھی، جو کہ ممکن نہیں، لیکن دوسرا معنی یہ کہ کیا ہو مگر توبہ کر لے ساتھ ہی۔ تو اگر کسی نے اپنا نام، آپ نے سنا نہیں کوئی، اگر کسی نے اپنا نام یہ رکھا ہو تو وہ دوسرے معنوں میں رکھے کہ وہ گناہ کرنے پر ساتھ ساتھ توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا جاتا ہے، اور سپیلنگ بھی ٹھیک کر لیں۔ بعض لوگ زال سے لکھتے ہیں، انٹیلیجنٹ کے معنوں میں بھی زکوٰۃ اور زکاوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زکیہ گناہوں سے پاک، بغیر نفس بغیر نفس کے، یعنی بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو، کیونکہ قاتل کو تو مارا جا سکتا ہے، تو آپ کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں کہ یہ کوئی قاتل ہے یا کوئی مجرم ہے، تو آپ نے اس بے گناہ کی جان کیوں لے لی؟ اصل میں یہاں نفس زکیہ سے مراد کیا ہوگا؟ بے گناہ، اس بے گناہ کی جان کیوں لے لی؟ لقد جئت البتہ تحقیق آپ لائے ہیں، شیئن ایک ایسی چیز، نکرا جس کا انکار کیا جاتا ہے، یعنی بے جا، نازیبا، یعنی نکرا کہتے ہیں ایسی بات کو جو سمجھ نہ آئے، یعنی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آپ نے کیوں کیا، قابل انکار چیز۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ خود ایک پیغمبر بھی ہیں اور ساری زندگی نہی عن المنکر کرتے رہے ہیں، تو وہ اپنے چونکہ اس عادت کے مطابق کہ کوئی برا کرے، غلط کرے تو اس کو سٹاپ کرو، تو وہ فوراً اپنے اس پچھلے حصے میں جا کے تو کیا کہتے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بہت ہی غلط ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ
بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کوئی شاید بے ادبی کی بات کرے، مگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہو اور وہ راستے میں کسی کو مار ڈالے تو آپ کیا کہیں گے؟ خاموش رہیں گے؟ یعنی خاموش اس وقت رہ نہیں سکتے، بے اختیار ہے یہ بات، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا تجھ سے، پیچھے تھا الم اقل اور یہاں ہے اقل لک، اس میں زیادہ شدت ہے. پیچھے خضر علیہ السلام نے کیا کہا، کیا میں نے کہا نہ تھا، اور یہاں کیا کرے، کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا، انکا بے شک تو، لن تستطیع ہرگز نہیں استطاعت رکھتے، معیہ میرے ساتھ، صبر کی، یعنی جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے اس کو سیکھنے کے لیے جتنے صبر کی ضرورت ہے وہ آپ نہ کر سکیں گے. یہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا. قال کہا ان سألتک اگر میں سوال کروں آپ سے، ان شیئن کسی بھی چیز کے بارے میں، بعدہا اس واقعے کے بعد، فلا تصاحبنی تو نہ آپ ساتھ رکھیں مجھ کو، پھر آپ مجھے اپنی صحبت سے محروم کر دیں. تو صاحبنی کا لفظ صاحب سے ہے، صحبت سے ہے. قد بلغت تحقیق پہنچ چکا آپ کو، من لدنی میرے پاس سے، عذر اب میں نے آپ کو معذرت کر لی ہے، and I'm sorry for that. آئندہ اگر میں ایسے کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں. عذر کس کو کہتے ہیں؟ معذرت کو، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس کی وجہ بتا دینا. فانطلقا تو دونوں چلے. اب مسلسل فانطلقا دونوں ہی کی بات آ رہی ہے، تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوشع بن نون بیچ میں شریک نہیں ہے. دونوں وجوہات میں سے کوئی ایک ہو سکتی، یا تو پیچھے ہی ہیں یا یہ کہ ساتھ بھی ہیں تو مگر صرف فالو کر رہے ہیں. حتی یہاں تک کہ اذا اتیا جب وہ دونوں آئے، اہل قریتن ایک بستی والوں کے پاس، استطعما ان دونوں نے کھانا مانگا. باب استفعال ہے، تو این میم روٹ ہے. طعام کھانے کو کہتے ہیں، اور استطعام کھانا مانگنا، جیسے استسقا پانی مانگنا، استغفار بخشش مانگنا. اہلہا اس کے رہنے والوں سے، یعنی بستی کے باشندوں سے انہوں نے کیا کہا، ہمیں کھانا دو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں ہوٹل ریسٹورینٹس نہیں ہوتے تھے، مسافروں کا بستی والوں پر جہاں سے وہ گزرتے تھے ان پر حق ہوتا تھا. فَأَبَوْا تو انہوں نے سختی سے انکار کر دیا. ایسا ایک واقعہ صحابہ کا بھی آپ نے پڑھا نا کہ بستی والوں نے انکار کر دیا. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام چیز تھی کہ کچھ لوگ تو مہمانی کرتے تھے اور کچھ لوگ مہمانی نہیں کرتے تھے. اور ابا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سختی سے انکار کر. ابا واستکبر ابلیس کے لیے بھی آتا ہے پیچھے. ان یضیفوہما کہ وہ ان کو مہمان بنائیں، ان کی مہمانی کریں، انہیں کھانا دیں. انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، وجہ نہیں معلوم لیکن نہیں دیا. فوجدا تو دونوں نے پایا. یہ واقعہ تثنیہ کے صیغے جاننے کا بہترین موقع ہے. ایک حضرت آدم اور حوا کا قصہ اور پھر ایک یہاں. تو اس لیے اس پارے میں سے انشاءاللہ آپ تثنیہ کے صیغے بھی تلاش کریں گے. فوجدا تو دونوں نے پایا، فیہا اس میں، جدارن ایک دیوار کو. جیم دال رے پیچھے کہیں اور پڑھا ہے جدار کے لیے، وہ اجدرو پڑھا تھا، اجدرو اللہ. جدار دیوار، دیوار کے لیے سور کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے فصیل کے معنی. یریدو وہ چاہتی تھی، ان ينقض کہ گر جائے. نون قاف زاد نقض عہد ہوتا ہے نا، کہیں پڑھا پیچھے لا تنقضوا ایمانکم، اور نقض عہد اور نقض میثاق. یرید ان ينقض دیوار ٹوٹنا چاہتی تھی. دیوار کا بھی کوئی ارادہ ہوتا ہے.
اگر آپ اس کو لٹرل معنی میں لیں تو پھر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے تسبیح کرتی ہے ہر چیز، تو اسی طرح ان آبجیکٹس کا بھی ارادہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنے ارادے میں اللہ کے اذن سے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں محبت بھی کرتی ہیں اور نفرت بھی کرتی ہیں، اور ان کے ارادے بھی ہوتے ہیں، خواہش بھی کرتی ہیں، لیکن ان کا اپنا ایک سرٹن لیول ہے۔ مثلاً وہ مسجد نبوی کا جو تنا تھا، وہ رویا تھا کیونکہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی یا اللہ کے ذکر سے محبت تھی۔ اسی طرح جب کوئی بندہ مرتا ہے اور وہ اچھا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ زمین شکر کرتی ہے کہ میرے سے بوجھ اٹھا، اور اگر کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو زمین روتی ہے کہ یہ یہاں سجدہ کرتا تھا تو میں اس شخص کے سجدوں سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے جب آل فرعون غرق ہوئی تھی تو فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پہ آسمان رویا اور نہ زمین۔ ایک تو یہ لٹرل معنوں میں بھی ممکن ہے، یعنی ہم نہیں سمجھتے، کوئی قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے کہ وہ ان کی دنیا کیا، لیکن اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہرحال کسی نہ کسی درجے پر ان چیزوں کے بھی سینس کا ایک لیول ہے، کیا ہے کیا نہیں اللہ جانتا ہے۔ تو دیوار گرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ کمزور ہو گئی ہوگی، ٹوٹنے والی تھی۔ دوسرا معنی کہا جاتا ہے کہ مجازن لیا جا رہا ہے کہ مختلف چیزوں کی طرف ارادے اور محبت اور نفرت کی نسبت۔ یرید ان ينقض، کیا کہا تھا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے، پتہ ہے کسی؟ یحبنا ونحبہ، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ احد پر موجود تھے تو ہلنے لگا پہاڑ، تو آپ نے فرمایا کہ تھم جا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ اس کے اوپر ایک صدیق ہے اور ایک شہید؟ کون تھے ساتھ؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ۔ یرید ان ينقض فاقام، قال لو شئت، کہا اگر تم چاہتے، اب یہ ان کا مشورہ تھا صرف، لاتخذت علیہ اجرا، البتہ تم لے لیتے اس پر اجر۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تینوں دفعہ مختلف طرح کا ریاکشن کیا ہے، ہر دفعہ سوال نہیں کیا، لیکن شروع میں انہوں نے جو کہا تھا نا تم مجھ سے کچھ سوال نہ کرنا، تو وہ لٹرل معنوں میں نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم بولنا نہیں، انٹرپٹ نہیں کرنا، سوال نہ کرنا، اعتراض نہ کرنا، کمنٹ نہیں کرنا، کچھ کہنا نہیں، صرف خاموش رہنا۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ پہلی دفعہ تعجب کیا، دوسری دفعہ اعتراض کیا، تیسری دفعہ مشورہ دیا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ قال، خضر نے کہا علیہ السلام، ھذا فراق بینی و بینک، یہ وقت ہے میرے اور تیرے درمیان جدائی کا، اس سے آگے ہم ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر میں اب بولوں تو آپ بے شک مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے اور ہم کچھ اور باتیں بھی جان لیتے۔ سأنبئک، ان قریب میں بتاؤں گا تجھ کو، مستقبل قریب میں سین، بتأویلی، تفسیر، تفصیل۔ تأویل کا لفظ سورۃ یوسف میں گزر چکا ہے، حمزہ واو لام اس کا روٹ ہے، اول کا لفظ بھی اسی سے ہے، اول یؤول تأویل، کسی چیز کا اصل کی طرف رجوع ہونا، اصل کی طرف لوٹنا، اور جس مقام کی طرف لوٹا جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ابھی پڑھا پیچھے، موئلہ، وہ بھی اسی سے، لوٹنے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ تو کسی چیز کو اس کی غایت کی طرف لوٹانا جو اس سے بلحاظ علم یا عمل کے مقصود ہوتی ہے وہ تأویل کہلاتی۔ حقیقت، تفسیر، اصل مطلب، اصل غرض۔ ان قریب میں تم کو بتاؤں گا تأویل ما لم تستطع، جو نہ تم استطاعت رکھ سکے، علیہ اس پر، صبرا، صبر کی۔
آیت نمبر 79 سے. اما السفینۃ، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت، تو وہ تھی، لمساکین، مسکینوں کی. مساکین جمع ہے مسکین کی، اور مسکین کا روٹ کیا ہے؟ سکن، ٹھہرا ہوا، غربت کی وجہ سے. یعملون، وہ کام کرتے تھے ملاحی کا، فی البحر، سمندر میں، یعنی کشتی چلاتے تھے. اگرچہ کشتی کے مالک تھے یا جہاز کے مالک تھے، لیکن پھر بھی مسکین تھے. کام کر کے بھی اتنی آمدنی نہیں تھی کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے. غریب لوگ تھے، سفید پوش جس کو کہتے ہیں، کہ جو اپنے حالات سے پہچانا نہ جائے کہ ضرورت مند ہے لیکن حقیقت میں ضرورت مند ہو. فَأَرَدْتُ، تو میں نے ارادہ کیا، خضر کہتے ہیں، ان اعیبہا، کہ میں اس کو عیب دار کر دوں. اعیبہ کا لفظ جو ہے عیب سے ہے، اور عیب کس کو کہتے ہیں؟ خامی. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، اور تھا ان کے آگے یا پیچھے، کیونکہ وراء کا لفظ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. ملکن، ایک بادشاہ، یأخذ، وہ لیتا تھا، کل سفینۃ، ہر کشتی، غصبا، زبردستی چھین کر، غصب کر کے. اب یہاں پر خضر علیہ السلام اپنے کاموں کی وجہ بیان کرتے ہیں، جو ظاہر میں کچھ اور نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے پیچھے مقصد کچھ اور تھا، حقیقت کچھ اور تھی. علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری چیزوں کا علم اور ایک ان کا باطنی حصہ، یعنی ان کا مقصد یا حکمت یا ان کے اندر جو چیز غور و فکر کے بعد معلوم ہو، گہری سمجھ بوجھ. بعض اوقات ایک چیز ظاہر سے کچھ اور نظر آ رہی ہوتی، لیکن جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. وہ کسی نے ایک کہانی مجھے بھیجی کہ ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے گاڑی لے دے. باپ اسے کہتا رہتا تھا کہ اپنا قرآن پاک پڑھا کرو. بہرحال اس نے کہا کہ اچھا، اگر تم فلاں ڈگری کرو گے تو اس پہ تمہیں گاڑی مل جائے گی. تو جب اس کا وہ رزلٹ آیا تو اس کو اب یہ تھا کہ انتظار تھا کہ باپ اس کو گاڑی دے گا. تو باپ نے کیا کیا کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ لے کر اس کے اندر چابی رکھ کے تو بچے کو دیا کہ یہ لو. بچے نے جو ہی قرآن دیکھا تو اس کا موڈ آف ہو گیا کہ پھر آپ مجھے قرآن پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو غصے میں گھر سے باہر چلا گیا. وہ بہت عرصے تک واپس نہیں آیا. جب باپ فوت ہوا واپس آیا تو دیکھا کہ وہ ویسے کا ویسا ہی بند رکھا ہے، وہ نسخہ جیسے اس کو دیا گیا تھا. تو اس کو جب کھولا تو اس کے اندر چابی تھی. تو بظاہر وہ کیا نظر آ رہا تھا کہ جیسے ایک پڑھنے کے لیے اس کو دیا جا رہا ہے، ایک کتاب دی جا رہی، لیکن اس کتاب کے ساتھ ہی اس کے لیے وہ چیز بھی تھی جو اس کا اصل مطلوب تھا. تو بعض اوقات ہم ہیسٹ میں، جلدی میں، جلد بازی میں چیزوں کے صرف ظاہری اور فوری اور وقتی پہلو کو دیکھ کر اوپینین قائم کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں خیر کثیر سے محروم ہو جاتے ہیں. دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں ہمیں اسباب کے پردے میں لپیٹ کے دی جاتی، اسباب کے ساتھ ہیں، اور ان اسباب کو جاننا یا سمجھنا یا ان کی حقیقت کو پانا وہ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتا. قرآن پاک میں آتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ایک چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، بظاہر تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور تم اس کے پیچھے جان دے رہے ہو، اور تمہیں نہیں پتا کہ وہی چیز تمہارے لیے بری ہو، شر ہو، نقصان دہ ہو. اور اسی طرح وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اسی کے اندر خیر کثیر رکھ دے. اور یہ ہمارا روزمرہ کا معاملہ ہوتا ہے. ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے جو ہمیں ناپسند ہوتی، کسی کی کوئی بات یا کوئی بیماری یا کوئی ناگوار صورتحال. یعنی
بہت سے امور ہماری دعائیں مانگنے کے باوجود، بہت سے معاملات ہمارے تڑپنے اور ہماری خواہش کے باوجود وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے. اس پہ بعض اوقات ہم غمگین ہوتے ہیں، بعض اوقات ناراض ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں، بعض اوقات مایوس ہو کے دعا اور عبادت ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ ہم کسی اور چیز میں خیر سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر کہیں اور ہوتا ہے ہمارے لیے. تو ایسے میں اصل مسلمان یا اصل مومن وہ ہے جو تقدیر پر راضی ہو جائے. ایک چیز ہو گئی، بس ہو گئی، اللہ کا فیصلہ ہے، میری کوشش، میری چاہت، میری مرضی، میری محنت کے باوجود وہ نہیں ہوئی تو اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا. بظاہر ایک شخص سال ہر سال بیمار رہتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شخص بہت ہی بدقسمت ہے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے اس کو اس خاص تکلیف میں مبتلا کر کے اسے کیا خیر عطا کرنا ہے اس کے بدلے میں یا اس کے ذریعے. کیونکہ بعض چیزیں اگر ہمیں مل جائیں تو شاید وہ ہمیں کچھ اور خیر سے محروم کر دیں، اور بعض چیزیں جو ہمیں نہیں ملتی ہو سکتا ہے کہ ان کی محرومی کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کا بہت بڑا فائدہ حاصل کر رہے ہوں. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ کوشش تو کرنی چاہیے، اچھی امید بھی رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، جو چیز ہمیں پسند ہو اس کو مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، پھر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ ضرور اسی میں ہی کوئی بھلائی ہے جو ابھی نظر نہیں آ رہی. اور ایسے نتائج تک پہنچنا یا ایسی گہرائی تک پہنچنا یہ اللہ کی دی ہوئی خاص حکمت کے ساتھ ہی انسان کو نصیب ہوتا ہے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کیونکہ خضر کو اللہ نے معاملات کی حقیقت سجھائی تھی اور چیزوں کی گہرائی میں جانے کا علم دیا تھا، تو اس لیے انہوں نے اللہ ہی کے حکم سے یہ سب کام کیے تھے، جن میں سے پہلا کام کشتی کو داغدار کرنا تھا، عیبدار کرنا تھا. کیونکہ بظاہر وہ کشتی ان مسکینوں کا کہا ہی جاتا، روایات میں آتا ہے کہ وہ 10 بہن بھائی تھے، 5 اپاہج تھے، 5 کام کرنے والے تھے، ان کی زندگی کی کل کائنات یہی تھی، یہی ان کا سرمایہ تھا، یہی ان کا کام تھا. لیکن خضر نے اسی کو نقصان دیا، کیونکہ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی ایک بادشاہ کو کوئی جنگی مہم پیش آ گئی تھی اور وہ اپنے قریب کے علاقوں سے ساری کشتیاں زبردستی لوگوں سے لے رہا تھا. اب چونکہ ان غریبوں کے پاس یہی ایک کشتی تھی، اگر یہ بھی چھن جاتی تو وہ کیا کرتے، وہ کسی چیز کے مالک نہ رہتے. تو اب ہوا یہ کہ وہ اس چھننے سے بچانے کے لیے اس کو انہوں نے توڑ دیا، داغدار کر دیا، تاکہ وقتی طور پر بادشاہ اسے دیکھے اور کہے یہ بیکار چیز ہے، اس کو جانے دو، اور پھر بعد میں یہ مرمت کر لیں گے. ٹوٹی ہوئی کشتی کیا ٹھیک نہیں کی جا سکتی؟ کون سی بہت بڑی بات ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں کسی بڑی آفت، بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے کسی چھوٹی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی بڑی بیماری سے نجات دینے کے لیے چھوٹی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جیسے زکام ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز، واقعی بہت تکلیف دہ چیز، لیکن اس کے ذریعے سے ہمارے اندر سے جو ایسے مواد نکل آتے ہیں جو زیادہ بہتر صحت کا سبب بن جاتے، تو اس میں اللہ کی ایک حکمت ہوتی. اور اگر دیکھا جائے تو ہر چیز کے اندر، اگر ہمیں سردی زیادہ لگتی ہے، برف پڑ رہی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ بہت مشکل ہو جائے گا سڑک پہ چلنا یا کام کرنا، لیکن برف کے پڑنے سے کتنی خیر آتی ہے. اور اگر وہ برف نہ پڑے تو کتنی بیماریاں ہو سکتی، پانی کی کمی ہو سکتی. اسی طرح اگر باقی چیزوں کو بھی دیکھا جائے، خواہ وہ موسم کی سردی گرمی ہو یا ہمارے جسم کے اندر کوئی بیماری اور صحت ہو، یا کسی انسان کا ہم سے دور چلے جانا یا چھن جانا ہو، کوئی بھی چیز ہو زندگی میں، ان سب چیزوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر خوشی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے کسی فیصلے میں بھی انسان کے لیے کوئی نقصان نہیں. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے کہ اس کو کیوں مارا،
فکانا تو بات یہ ہے کہ ابواہ اس کے والدین، ماں اور باپ. ابواہ بھی اصل میں کیا تھا؟ ابوان، تسنیہ کا صیغہ ہے، اور نون اضافت کی وجہ سے اڑ گیا تو کیا رہ گیا؟ ابواہ. اگر اس کو اپنی اصل شکل میں لکھے تو کیسے لکھیں گے؟ ابوان یا ابوین. تو اس کے والدین مؤمنین، یہ مؤمنین نہیں ہے، کیا ہے؟ مؤمنین. مؤمنین کون سا صیغہ؟ تسنیہ کا. وہ دونوں مومن تھے، ایمان والے تھے، بڑے نیک لوگ تھے. فخشینا تو ہم ڈرے، ہمیں اندیشہ ہوا. یہ خضر کہتے ہیں ان یرہقہما کہ وہ ان کو ستائے گا، ان پہ سختی ڈالے گا. رہاقہ ایک چیز کا دوسری چیز پہ چڑھ جانا، زبردستی چھا جانا، اثر انداز ہونا، دشواری میں ڈالنا. تو وہ ان کو دشواری میں ڈالے گا، مجبور کرے گا، ان پہ اثر انداز ہوگا. طغیانن سرکشی کر کے، طغیانی پیچھے بھی ہم پڑھ چکے. وکفرا اور کفر کر کے، یعنی ماں باپ نیک تھے لیکن بچہ سرکش اور منکر تھا، کافر تھا. تو انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر یہ زندہ رہا تو یہ تو ماں باپ کی ساری نیکی کو ضائع کر دے گا، ان کی نیک نامی کے لیے بٹا ہوگا. تو یہاں پر اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ بچہ جو تھا وہ ماں باپ کو مصیبت میں ڈالنے والا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا؟ فَأَرَدْنَا تو ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا. اب خضر علیہ السلام نے یہاں جمع کا صیغہ بولا ہے جبکہ وہ کر خود رہے ہیں، یعنی اپنے کرنے کو جمع کے انداز میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی اصل میں یہ ہے کہ حکم تو اللہ کا تھا لیکن کروایا ان سے گیا تھا، تو پھر وہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھی ساتھ شریک کیا. یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ چاہا، کیونکہ آپ نے خود تھوڑی چاہا تھا. کس کی چاہت تھی؟ اللہ کی. تو فَأَرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا، اَن يُبْدِلَهُمَا کہ بدل کر دے ان کو. یبدل، ابدل یبدل، ابدال، بدل دے، تبدیل کر دے. ربہما ان کا رب، خیرا منہ اس سے بہتر. کس سے بہتر؟ اس بچے سے بہتر. زکاتن پاکیزگی میں، یعنی جو گناہوں سے پاک ہو، وہ نفسن زکیتن کی بات ہے. وَأَقْرَبَ اور قریب تر، رحما رحم بمانا رحمت، رحمت میں یعنی صلہ رحمی میں، کہ جو ماں باپ کو خوشی دینے والا ہو، ماں باپ کے لیے سکون اور سکھ کا باعث ہو. تو اللہ نے خضر کو کیا حکم دیا کہ یہ پہلے بچے کو مار دو اور اس کے بدلے ہم اس کو اور نیک بچہ دے دیں گے. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ماں کو قرار نہیں آتا، یا والدین جو ہیں وہ سالوں پریشان رہتے ہیں بچے کی وفات پر، اور رشتہ بھی ایسا ہے ظاہر ہے. لیکن اس وقت اگر انسان اللہ کے فیصلے کی حکمت جاننا چاہے تو اللہ تعالیٰ دل کو قرار دے بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سکھا بھی دیتا ہے. اور اللہ کے سکھانے کے ہمیں انداز مختلف ہے. کبھی وہ ہمیں کچھ دے کے سکھاتا ہے، کوئی نعمت دے کے ہمیں سکھاتا ہے، اور کبھی ہم سے کچھ لے کے ہمیں سکھاتا ہے. لیکن دونوں طرح وہ ہم پر مہربان ہی ہوتا ہے. بعض اوقات وہ ہم سے ایک چیز لے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس سے کہیں بہتر کوئی اور چیز دیتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جس کے لیے ہم نے مانگا بھی نہیں ہوتا، چاہا بھی نہیں ہوتا، وہ دے دیتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے رویے میں احسان ہی رکھے، کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ ان کو ایک اچھا بیٹا دے اس کے بدلے، جو زیادہ پاکیزہ ہو اپنے اخلاق میں، کردار میں، اور ماں باپ کا بھی زیادہ خیال رکھنے والا ہو. اقرب الرحمہ
رحیم ہو، شفیق ہو، صلہ رحمی کرنے والا ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، فَكَانَ، تو وہ تھی، لِغُلَامَيْنِ، 2 لڑکوں کی، پھر تسنیہ آگے، یتیمین، یتیموں کی، 2 یتیموں کی ملکیت تھی، فی المدینہ، شہر میں، وکان، اور تھا، تحتہ، اس کے نیچے، کس کے؟ دیوار کے نیچے، کنزن، خزانہ، لہما، ان دونوں کا، ان دونوں بچوں کا خزانہ ان کے ماں باپ نے دفن کر رکھا تھا. وکان ابوہما صالحا، اور تھا ان کا باپ نیک آدمی. باپ نیک آدمی تھا تو اس کی نیکی کو اللہ نے قبول کیا اور غیب سے ایسا سامان پیدا کر دیا کہ وہ دیوار گرنے سے بچ گئی. کیونکہ دیوار گرتی تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں نئی دیوار بنتی، تو وہ نئی دیوار بنانے کے لیے کھدائی ہوتی تو وہ خزانہ باہر آ جاتا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو ارادہ کیا تیرے رب نے، اَن يَبْلُغَا، کہ وہ دونوں پہنچیں، یعنی سن رشد کو، بڑے ہو جائیں، کیونکہ چھوٹے تھے، ابھی یتیم تھے، باپ مر چکا تھا. اشدہما، اپنی جوانی کو، ویستخرجا، اور نکال سکیں، کنزہما، اپنا خزانہ، بڑے ہو کر اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں. رحمتا من ربک، بطور رحمت کے تیرے رب کی طرف سے، یہ تیرے رب کی رحمت تھی، یعنی یہ سارے کام اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوئے. وما فعلتہ عن امری، اور نہیں میں نے کیا ان کو اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے. امری سے مراد یہاں اپنے فیصلے سے، اپنی مرضی سے، یا اپنی ذہانت سے، یا اپنی عقل سے، یا اپنی سمجھداری سے. میں نے نہیں کیا، یہ دراصل اللہ کا حکم تھا. ذالک، یہ ہے تأویل، تفسیر، اصلیت، ما لم تستطع، جو نہ تھے تم استطاعت رکھتے، یا نہ تم استطاعت رکھ سکے، علیہ، اس پر، صبرا، صبر کی. یہ تھی وہ باتیں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اب یہ جو آخری حصہ ہے یہ بڑا اہم ہے کہ یہ سب کچھ تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا. اب اس میں ایک چیز تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ رب کی رحمت ہے کہ وہ یتیم بچوں کی دیوار جو تھی وہ دوبارہ بن گئی. لیکن جہاں تک وہ بچے کو مارنے کا تعلق ہے تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ رحمت نہیں لگتی. کیا لگتا ہے؟ ظلم لگتا ہے. لیکن حقیقت میں یہ بھی رحمت تھی، کیونکہ اگر انسان کی اولاد انسان کو ستائے تو دنیا میں اس سے بڑی تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی، سب نعمتیں حرام ہو جاتی. اسی طرح سفینہ یا کشتی کا عیبدار ہونا بظاہر رحمت نہیں لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں اس میں رحمت تھی. کیا؟ ورنہ کشتی چھن جاتی تو اس سے محروم ہو جاتے. بعض اوقات چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں کچھ، تو اس وقت ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اس وقت بھی کہتا ہے اللہ کا شکر، اس سے بڑی مصیبت بھی ہو سکتی تھی. گاڑی گئی، خود تو بچ گئے، خود بھی جا سکتے تھے. یا یہ کہ چلے اس بیماری کی خیر ہے، اللہ نے کسی بڑی بیماری سے بچا لی. یا کوئی ایک چیز چوری ہو جاتی، انسان کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، اللہ اور دے گا. تو گویا دنیا میں نظر آنے والے واقعات بظاہر کچھ اور دکھائی دیتے، لیکن ان واقعات کے پیچھے اللہ تعالی کی اپنی مصلحتیں اور حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں. چلیے تلاوت سنتے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false.
Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true-false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format, native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.